بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ البتہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 2 میں ایک لفظ تھا من، حرف تھا من علق۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو خلق کیا علق سے، جمے ہوئے خون سے انسان کو خلق کیا، انسان کو بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ کا معنی آپ کو معلوم ہے، پڑھیے۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور پڑھیے۔ رب کا، تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا رب۔ الاکرم، اکرم کا معنی ہے سب سے بڑھ کر کریم۔ کریم کا لفظ بھی اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کو بھی کریم کہا گیا، اللہ کے نبی کو بھی کریم کہا گیا، خود قرآن کو بھی کریم کہا گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن ملنے والے اجر اور رزق کو بھی کریم کہا گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا قولا کریما، یعنی والدین کے ساتھ کریم بات کرو۔ لفظ کریم کا بنیادی معنی ابھی اس کے 2 معنی بیان کروں گا، اور انشاءاللہ باقی معنی جب بعد میں ان کا استعمال آئے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ ابھی اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ کریم جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کے احسان اور جس کی نعمتیں، بے پناہ نعمتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہ ہوں اور سب کے سامنے ظاہری حالت میں موجود ہوں۔ اسی طرح جب انسان کو کریم کہا جائے تو اس کا معنی ایسا انسان ہے جس کے اخلاق اور جس کے احسان قابل تعریف ہوں اور لوگوں کو پسند آتے ہوں، اور کوئی گھٹیا اور کوئی پست کام وہ شخص نہ کرتا ہو۔ جتنی یہ صفت اس میں زیادہ ہو اتنا اسے کریم کہا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں لفظ ہے الذی۔ الذی کا معنی ہے جس نے، یا بعض اوقات جو کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں جس نے، علم یعنی علم سکھایا، تعلیم دی۔ علامہ کا معنی ہے تعلیم دینا، یعنی علم سکھانا۔ جب ایک انسان سے یا ایک ذات سے دوسری ذات میں علم منتقل ہوتا ہے اور دوسری ذات کی جہالت دور ہو جاتی ہے، اس عمل کو، اس پروسیس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ بالقلم، اس میں جو لفظ با ہے، بے، اس کا معنی ہے کے ذریعے، اور القلم تو اس کا معنی معروف ہے، یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اور ہم اردو زبان میں اسے قلم کہتے ہیں اور انگلش میں پین وغیرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں علم الانسان ما لم یعلم۔ علامہ کا معنی معلوم بتا دیا، انسان کا معنی معلوم۔ ماں کے عربی زبان میں مختلف استعمالات ہیں، میم الف ماں، اس کے مختلف استعمالات ہیں اور مختلف معنی ہے اس کے، کہ انشاءاللہ جو آتا جائے گا آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا۔ یہاں پر ماں کا معنی ہے جو، ما لم یعلم، لم یعنی نہیں، ما لم یعلم یعنی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ پڑھیے اور پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے بڑھ کر، تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا، وہ علم عطا فرمایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ان 5 آیات کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو ان آیات سے قرآن مجید پڑھنے والے کو، جو قرآن سے ہدایت کا طالب ہے اور قرآن
کی بتائی ہوئی فکر سے اپنے ذہن کی اور اپنے نظریات کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو بڑے پیغام ہیں۔ سب سے پہلا پیغام اسلام کی تحریک کا وہ یہ کہ اسلام کسی بھی حالت میں شرک کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی بھی جہت سے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور دوسرا پیغام اور پرچم اور تحریک کے جو آغاز ہی سے اسلام نے اعلان کیا، ان آیات نے ہمیں بتایا، وہ یہ کہ اسلام جہالت کے بھی سخت خلاف ہے اور اللہ انسانوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، عالموں کو پسند کرتا ہے۔ عالم یعنی جاننے والے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آیتوں میں اقرا کا لفظ تکرار ہوا۔ اقرا یعنی پڑھیے، پھر فرمایا اقرا یعنی پڑھیے، پھر علم کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، پھر قلم کا ذکر کیا۔ اس نقطے پر بھی خاص توجہ فرمائیے کہ خداوند عالم جب فرمایا کہ اور پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے بڑھ کر کریم ہے، اور سب سے بڑھ کر کریم اس لیے فرمایا کیونکہ انسان اگر کوئی اس پر چھوٹا سا بھی احسان کرے تو انسان اس شخص کو کریم سمجھتا ہے اور اس کا احسان مند رہتا ہے۔ تو خداوند عالم یہ فرمانا چاہتا ہے اور ہماری توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہے کہ اگر تم غور کرو تو سب سے زیادہ احسانات تم پر میرے ہیں، اور بن مانگے بہت سے احسان ایسے ہیں کہ جو بن مانگے میں نے تم پر کیے ہیں، بن طلب کیے تم پر کیے ہیں۔ اور پھر دین اسلام میں علم کے بارے میں، علم کی اہمیت کے بارے میں ذرا آپ غور کریں کہ اس اکرمیت کو یعنی سب سے بڑھ کر کریم ہونے کی پہلی مثال کیا دی، اور اپنا گویا سب سے بڑا احسان کیا انسان کا کس چیز کا تذکرہ کیا؟ فرمایا اس لیے سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ جس نے تمہیں تعلیم دی، جس نے تمہیں علم عطا فرمایا۔ اور یہ بات سوچنے والوں کے لیے بالکل واضح ہے کہ علم ہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان نے اتنی ترقی کی۔ اگر ہم اپنے آس پاس بکھرے ہوئے حیوانات کو دیکھیں تو جو صدیوں پہلے ان کی حالت تھی آج بھی وہی حالت ہے، لیکن انسان نے کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر انسان کو اللہ علم کی دولت سے نہ نوازتا اور یہ بہت بڑا احسان نہ کرتا تو جیسے آج ہمارے آس پاس جو ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے حیوانات ہیں، چار پائے ہیں، ہم بھی انسان بھی صدیوں پہلے والی حالت میں ہوتے۔ خداوند عالم قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔